بدر الدجا شمس الضحا نور الہدی۔ ایک تو یہ بات میرے نوجوان بھائیوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ زندگی کا جو یہ لمحہ ہے، ظاہر یہ ہمیشہ تو نہیں رہتا، یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا جوان تھے بوڑھے ہو گئے، کتنے لوگ تھے صحت مند تھے بیمار ہو گئے، کتنے لوگ تھے دنیا میں موجود تھے دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ ایک زمینی حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے جس کا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ جوانی سدا نہیں رہتی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اس کے اندر ایک چیز آپ نے بتائی شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ بڑھاپے کی عبادات بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، بڑھاپے کے اندر بھی اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کا معاملہ، مغفرت، رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن جو مطلوب ہے، مطلوب یہ ہے کہ جوانی کے اندر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس خاتون نے گناہ کی دعوت دی تو آپ اپنی جوانی کے جوبن میں تھے، اور آپ کا حسن ایسا تھا کہ ایسا حسن دنیا میں کسی کو ملا نہیں تھا۔ اس وقت انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں کیا برکتیں اور کیا سعادتیں عطا کی۔ تو ایک نوجوان کی یہ ذمہ داری ہے، ایک مسلم نوجوان کی، کہ وہ جہاں بھی رہے، جس فیلڈ میں، جس شعبے میں بھی رہے، یہ بات اس کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ آپ اگر دوسری اقوام، دوسری تہذیبوں کے لوگوں کو دیکھیں، وہ جہاں اپنی نجی زندگی، اپنی ذاتی گھریلو زندگی کے لیے وقت ہوتا ہے، ان کے لیے اپنی قوم، اپنے ملک اور اپنی تہذیب کے لیے بھی انہوں نے ایک وقت خاص کیا ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو مسلمان کا تو ہر کام ہی عبادت ہے اگر اس کی نیت ٹھیک ہو جائے۔ تو جہاں کہیں رہیں میرے نوجوان بھائیوں، ہمیں بس یہ ہمارے ذہن میں یہ ایک نقطہ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ جب آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ بات رہے گی تو کہیں پر آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے، کہیں آپ کو کوئی راہ سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اور اگر آپ دنیا ہی کی ہوس کے اندر یوں آگے بڑھتے چلے گئے کہ یہ نقطہ آپ کے ذہن سے نکل گیا تو پھر ہر جگہ ٹھوکر کھانی پڑتی ہے، ہر جگہ انسان بھٹکتا پھرتا ہے، اور دنیا بھی اس کی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانوں کو بہت سارے مواقع پر باقاعدہ مخاطب کر کے ان کو تعلیم دیا کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے کہ کس طریقے سے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اور قیامت کے دن بھی حضور نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 4، قیامت کے دن کسی کے قدم سوال و جواب سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا عن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا تھا؟ کیا اپنی جوانی کو رقص و سرور کی محفلوں میں خرچ کیا تھا؟ کیا اپنی جوانی کو طبلوں، ناچ گانوں کے اندر خرچ کیا تھا؟ نشے کے اندر خرچ کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانیوں کے اندر لگایا تھا؟ یا اللہ کی تابعداری کے اندر اس کو لگایا تھا؟ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ایک مسلمان اگر اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لے کہ میں ایک مسلمان ہوں تو کہیں پر اس کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ نبی لے کے طیبہ کو چل، اگر تجھ کو زیادہ سفر چاہیے، کلیم اب کسی شے کی